بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں آپ کا رانا عظیم۔ دوستو، ہر روز آپ کو وہ نئی خبر دیتے ہیں جس کے بعد سیاست کے اندر ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ بہت سے حکومتی ذمہ داران بعد میں مجھے فون بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی، آپ ہماری خبریں کس طرح آپ کو ملتی ہیں؟ تو ایک رپورٹر، ایک صحافی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ خبر جو کسی کے پاس نہ ہو باہر نکالے، اس خبر کو عوام تک پہنچائے اور ہر اس سازش کو بے نقاب کرے جو پاکستان کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، جو پاکستان کی استحکام کے خلاف ہے، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ تو آج آپ کو 3 بڑی خبریں دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر رجیم چینج پروگرام کرنے والے سیاسی جماعتیں، غیر ملکی قوتیں اور ان کے سہولت کاروں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ایک جال بچھایا تھا، اس جال کو بچھانے میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا اور اس کے اندر جن بیوروکریٹس نے اور جن سرکاری افسران نے اپنا رول ادا کیا، ان میں سے 3 افسر ایسے ہیں جن کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، جو کسی وقت بھی یہ بڑا بانڈا بھونٹنے والے ہیں، جو ایک بڑے راز افشا کرنے والے ہیں، جو کسی وقت بھی میڈیا پر آ کر اہم ترین معلومات دینے والے ہیں کہ کس طرح، کس جگہ، کس کو کیوں، کس کے کہنے پر استعمال کیا گیا، کس طرح ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی گئی، کس طرح زمینوں کو خریدا گیا اور کس طرح مختلف اداروں کے لوگوں کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بڑی خبر دے دیتا ہوں، ان 3 افسران میں سے 2 افسران پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، ایک افسر جو ہے وہ چند دنوں میں باہر جانے والے ہیں، جس کے بعد یہ ایک بڑے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ٹکر کے لوگ موجود ہیں۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہوگی، یہ پہلی دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، جمہوری طریقے سے، جمہوری انداز سے، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی مزاحمت کے، اپنے ووٹ کے ذریعے عمران خان کا ساتھ دیا ہے اور عمران خان کو ضمنی الیکشن میں کامیابی دلوانے کے بعد پاکستان کے اندر وہ قوتیں جو سمجھتی تھی شاید عمران خان ختم ہو رہا ہے، ان قوتوں کا علم ہو چکا ہے کہ عمران خان جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگا اور اس کا راستہ روکنا ممکن نہیں ہے، جس کے بعد اس کی نااہلی اور اس کی جماعت پر یعنی تحریک انصاف پر پابندی لگانے یا اسے ختم کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، ان اقدامات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح کچھ لوگوں کا ضمیر جاگا ہے، اسی طرح ان اقدامات کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بڑی خبر دے دوں کہ ابھی تک کوئی ایک ٹھوس چیز ان کے پاس نہیں آ سکی کہ جس پر وہ کارروائی کر سکیں۔ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے، جب اس کو بھی یہ کیس پیش کیا گیا، اس سے مشورہ کیا گیا حکومتی کچھ ٹیم نے، تو اس نے واضح طور پہ کہا کہ آپ بزور طاقت تو کوئی فیصلہ کرا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آئینی اور قانونی طور پر کسی کے پاس چلا گیا تو عمران خان نااہل ہوگا اور نہ ہی اس کی جماعت جو ہے اس پر پابندی لگ سکے گی۔ بلکہ یہ جو فیصلے ہیں، اس فیصلوں کے بعد چیف الیکشن کمیشن اور ان کے 4 یا 3 ارکان جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، ان کی ساکھ بھی متاثر ہوگی اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میں یہ آپ کو مصدقہ خبر دے رہا ہوں، جس کے بعد حکومتی ارکان جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور انہوں نے مزید مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایک اہم ترین حکومتی ذمہ دار نے مجھے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے کہا کہ میرا نام نہ لیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو ایسا ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان کی کچھ اہم شخصیات پاکستان کے باہر سے ہدایات دے کے کروا رہی ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ باؤجی ہر صورت میں کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک اور بڑی خبر دوں۔ مولانا فضل الرحمان
کہ سر پر بھی نااہلی کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے، اور مولانا کے ساتھ ساتھ 3 اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے سر پر بھی نااہلی کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں انہی کے اپنے لوگوں نے نکال کر ثبوتوں کے ساتھ، جس میں فارن فنڈنگ ثابت ہو رہی ہے، جس میں کچھ جائیدادیں جو ان کے نام تو نہیں انہوں نے کسی کو دی ہیں، جنہوں نے کسی جگہ انکشاف کیا ہے، اور اس میں ایفیڈیوٹ تک وہ دے رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے مولانا صاحب کی ہیں، یہ کوئی اور نہیں، ان کے بہت قریبی لوگ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر صادق اور امین کون رہے گا؟ اس کے بعد پھر فارن فنڈنگ، یہ تو ممنوعہ فنڈنگ تھی عمران خان پہ جو چل رہا ہے، اور مولانا صاحب پر تو فارن فنڈنگ کا بالکل کلیئر اور سیدھا آئے گا، جس طرح لیبیا کے صدر نے جس طرح فنڈنگ کی، جس نے آگے افتتاح کیا، اور جس طرح وہ پاکستان آ کے ان کو فنڈنگ کرتے رہے، اس فنڈنگ میں جو لوگ اس وقت موجود تھے، جو اس وقت اس تنظیم کا حصہ تھے، اگر ان میں سے کسی نے بیان حلفی دے دیا تو پھر کیا بنے گا؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ 3 سے زائد بیان حلفی مولانا صاحب کے حوالے سے باقاعدہ تیار کیے جا رہے ہیں، اور ان کے پرانے ساتھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت میں بے نقاب کریں گے۔ یعنی وہ لوگ، وہ سیاسی قوتیں جو عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتی تھی، وہ خود سیاست سے آؤٹ ہو رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں۔ 14 اگست، 13 اور 14 اگست کی رات کو اسلام آباد میں سجنے والے میلے کو روکنے کے لیے، اس جلسے کو روکنے کے لیے حکومت نے سر تو جوڑ لی ہے، لیکن حکومت اس پر کچھ کر نہیں پا رہی، جس کے بعد باؤ جی نے انہیں کہا ہے کہ آپ بھی اب ان کے مقابلے میں جلسے کریں، آپ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، آپ بھی اپنے بھرپور جلسے جلوسوں میں یہ ثابت کریں کہ آپ کے ساتھ بھی کراؤڈ ہے، آپ کے ساتھ بھی عوام ہے۔ اب ایک طرف اکیلا عمران خان اور ایک طرف ساری جماعتیں مل کر بھی عمران خان کے جتنا جلسہ نہیں کر سکتی، اور اسی لیے ابھی تک حکومت جو ہے وہ یہ فائنل نہیں کر سکی، اور فائنل اس لیے بھی نہیں کر سکی کہ انہوں نے باؤ جی سے کہا کہ باؤ جی ہم جلسہ کہاں کریں؟ کے پی کے میں بھی ان کی حکومت، پنجاب میں بھی ان کی حکومت، سندھ میں جاتے ہیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کرتی، بلوچستان میں جاتے ہیں تو بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ جلسہ کرے نہ کرے ایک جیسی بات ہے، تو جس پر پی ڈی ایم سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے اندر جلسہ کریں۔ اب مولانا جلسہ تو کر لیں گے، لیکن مولانا کے جلسے کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ مذہبی جماعتوں کا ایک محسوس قسم کا جلسہ ہے، اس کو پی ڈی ایم کا وہ جلسہ نہیں کہا جا سکتا جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے، اور اس جلسے میں وہ گفتگو نہیں ہو سکتی جو باؤ جی چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، شکاری اپنے شکار میں خود پھنس چکا ہے، وہ جال جو عمران خان کے لیے بچھایا گیا اس میں یہ خود پھنستے جا رہے ہیں، اور اب جو تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 25 مئی کے حوالے سے کہ 25 مئی کو کس نے کیا کیا، کس طرح تشدد کیا گیا، کس طرح راستے بند کیے گئے، کس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کس طرح یہ ہوا فیصلہ ہو چکا تھا کہ عمران خان کو قتل کیا جائے گا، بہت سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ڈی چونگ میں پہنچنے پر گولیاں ماری جائیں گی، بہت سے لوگوں کو جو ہے برہان انٹرچینج پر نشانہ بنایا جائے گا، بہت سے لوگوں کو پنجاب کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ آڈیوز بھی، ریکارڈنگ بھی، مبینہ ریکارڈنگز بھی سامنے آئی تھی۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سے ثبوت جو ہے مل چکے ہیں، اور انہی ثبوتوں کی بنا پر جو لوگ عمران خان کو پہلے کسی اور کیس میں پھنسانے جا رہے تھے وہ اب خود پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی سرکاری افسر، اگر کوئی پولیس کا افسر، یا اگر کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے افسر، یا کوئی اور شخص وعدہ معاف گواہ بن گیا، یا کسی نے یہ بیان دے دیا کہ ہمیں وہاں سے احکامات ملے تھے، مار دو چھوڑو نہ، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ تو یہ آنے والے دن اب پی ٹی آئی کے لیے نہیں، آنے والے دن سب سے زیادہ جو مشکل میں ہیں وہ متحدہ حکومت کے ہیں، جہاں اتحادی ناراض، وہاں ساتھ ساتھ متحدہ حکومت کے اوپر برا ٹائم آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے
14 کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ کل پھر ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، انتظار کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔